یہ میں نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے کہ منافق بنا کیوں ہے. استاد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ آج کے منافقین پر کوئی تعجب نہیں ہمیں، جو آج کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اور لیکن نبی علیہ السلام کو اس درجے میں نہیں مانتے جو مقام اللہ نے حضور کو دیا ہے. جو مقام اللہ نے حضور کو دیا ہے اس درجے میں نہیں مانتے، مگر یہ بھی کہتے کہ ہم سے بڑا مسلمان. فرمایا یہ منافق تو ہے مگر ان پہ تعجب کوئی نہیں. تعجب اس لیے نہیں کہ وہ منافق جو نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ قرآن میں کہتا ہے پیارے حبیب ان کا ایمان قابل قبول کوئی نہیں، ان کا ایمان، یہ صاحب ایمان کوئی نہیں. اللہ یہ نمازیں بھی میرے پیچھے پڑھتے ہیں، میرے سامنے آ کر میری تعریف بھی کرتے ہیں، جہاں انہیں سامان مل جائے، مال متا ملے، یہ وہاں میرے ساتھ جنگ میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر بھی یہ کیوں نہیں مومن؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اوپر سے منہ سے اور زبان سے تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کے دل کہیں اور پہ ہیں. یہ مجھے تو مانتے ہیں مگر تیرے بغیر مانتے ہیں. پیارے حبیب جو تیرے بغیر مجھے مانے میں اس کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ پورا رکوع آپ پڑھ لیں پہلے پارے کا. فرمایا میں اللہ ان کے ایمان کو ہی نہیں مانتا. کیوں؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے. سادہ لفظوں میں سمجھا دوں آپ سمجھ جائیں، اللہ نے جو کائنات کو بنایا ہے یہ صرف نبی علیہ السلام کی وجہ سے بنایا ہے. تو پیارے حبیب میں نے تو کائنات کو ہی، وجہ تخلیق کائنات جب آپ ہیں، اگر آپ ہی کی ذات کو نہیں کسی نے ماننا، مجھے مانے نہ مانے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں اس بات کا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے جملے اور کلمات کہنا کہ نبی علیہ السلام ہم جیسے ہیں. نبی علیہ السلام وہ جتنا بڑا مرضی کوئی محدث ہو، جتنا بڑا مرضی شیخ القرآن ہو، یہ بات اپنے ذہن میں لکھ لیں، بٹھا لیں، چاہے اس کے مریدین عقیدت مندان سینکڑوں نہیں اربوں میں بھی ہوں. میں نے اربوں کا لفظ بولا ہے، کروڑوں کا بھی نہیں. اس کے اعتقاد کرنے والے چاہے اربوں کی تعداد میں بھی ہوں، اس کے ماننے والے، مگر جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، اتنی ہی اہمیت ہے جتنی میری ہے، یہ سری کفر ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سری توہین ہے. کیونکہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا. یعنی اس قدر احتیاط قرآن پاک میں دیکھیں کہ منافقین نے آ کے کیا کہا، یہودی کیا کہتے تھے، رعینا. دو معنی تھے رعینا کے. ایک معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، یعنی آپ کو میں درس دے رہا ہوں، آپ کہیں رعینا، یعنی حضرت دوبارہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات، آپ رعایت کر دیں، ہمیں دوبارہ سنا دیں. ایک رعینا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس کو سمجھا دیں بات کو، آپ کی بات ہمیں سمجھ میں. اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، دوسرا معنی بن جاتا ہے بکریاں چرانے والا. لفظ ایک ہے، معنی دو ہے. رعینا لمبا کرتے معنی کیا بنتا ہے؟ اب مسلمان جو تھے وہ تو حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے تھے رعینا، یا رسول اللہ رعایت کر دے. مگر یہودی اور منافق اس کو لمبا کھینچتے، مطلب کیا لیتے؟ نعوذ باللہ حضور کو کہتے بکریاں چرانے والا. یعنی احتیاط. اللہ نے قرآن بھیج دیا، فرمایا اے میرے پیارے حبیب کے غلاموں، آج کے بعد تم نے رعینا نہیں کہنا، انظرنا. اللہ رعینا کیوں نہیں؟ فرمایا تمہاری نیت ٹھیک ہے مگر میرے نبی کا دشمن اس کے جو غلط معنی وہ لے لیتا ہے مراد. یعنی دل کے اندر بھی، کہیں دل کے کسی کونے میں بھی نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق کوئی تھوڑی سی بھی کمی محسوس کرو گے، اللہ کو یہ بھی بات پسند نہیں ہے. بات کو کیا کہنا؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجیے. یہ ہے قرآن کا عقیدہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم. اور کہہ دیا جاتا ہے یہ شرک ہو گیا، آپ مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے. بھئی اب یہاں کیا کہیں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے صحابہ کو کہ میرے نبی کے غلاموں، جب تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بات کرنی ہے یا میرے نبی کو متوجہ کرنا ہے اپنی جانب، میرے نبی کو، میرے محبوب کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے، تو کیا کہنا ہے؟ انظرنا، انظرنا.
یا رسول اللہ ہم پہ بھی کوئی نظر کرم کر دیجئے. تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے یہ کہنا کہ انظرنا یا رسول اللہ، یہ کوئی شرک بدعت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے اور صحابہ کی سنت ہے. سمجھائی گل؟ یہ بات کو سمجھو. آگے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ یہ ایک ہے کہ یہ دل میں کہیں معنی مطلب غلط لے لو تو بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. آگے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ جو اللہ پاک نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ پوری آیت ہوتی ہے پیچھے سے شروع کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب واقعہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ حضور، کیونکہ نبی علیہ السلام دوپہر کو آرام فرماتے تھے تو صحابہ اکرام کبھی دوپہر کو نہیں آتے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے اب حضور کے آرام کا وقت ہے. اگر کسی کو کوئی حاجت ہوتی بھی تو نبی علیہ السلام کے حجرے کے باہر آ کے خاموشی سے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوں گے، جب باہر تشریف لائیں گے، ہم اپنی عرض کر دیں گے. یہ تھا صحابہ کا ادب. یہ کیا تھا؟ یہ ہے ادب حضور کی بارگاہ کا، صحابہ کا، کہ حضور کی آرام کا بھی خیال ہے. یہی وجہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی جب تم مدینہ النبی جاؤ، حضور کے روضے پہ جاؤ، اتنے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام کرو جس ادب کے ساتھ صحابہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے. سلام کا اصل طریقہ یہ ہے. ہم نے تو مذاق بنا لیا نا ہر چیز کو. اب ایک بدو لوگ آئے جو مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، دور سے آئے. ان کو بارگاہ نبوت کے ادب اور احکام کا ہی نہیں پتا تھا. جان بوجھ کے نہیں کیا، علم نہیں تھا، سیکھا ہی نہیں تھا. اب وہ حضور علیہ السلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے بلند آواز میں کہنے لگے یا محمد، اے اللہ کے نبی، ہم دور سے آئے، اٹھو ہماری بات سنو. اٹھیے اپنے حجرے سے نکلیے، ہماری بات سنیں. نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل آیا. وہ اونچا بولے. آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے، باہر تشریف لائے، لیکن یہ بات حضور کے دل پر گراں گزری کہ ان کو اتنی بھی تہذیب نہیں کہ کیسے حاضر ہونا تھا. اب صرف دل پر حضور کے گراں گزری. اللہ نے پھر قرآن بھیج دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند ہے. اگر ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سارے ضائع کر دوں گا. اور ضائع کس انداز میں کروں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی اگر کوئی بے ادبی کرے، اللہ اس انداز میں اس کو رد کرتا ہے کہ اس کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی بارگاہ سے رد آ گیا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو خود نہیں پتا چلتا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے. وہ خود کو بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا، میں بہت پکا مسلمان ہوں، بہت بڑا نمازی ہوں. مگر چونکہ اس کے اندر حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا احترام نہیں تھا اس کے دل کے اندر، تو اس انداز میں وہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے. اب یہاں علماء نے اور فقہاء نے، اہل محبت نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافر کے عمل ضائع کر کے اللہ بتا دیتا ہے کہ بھی تو جو بھی کر تجھے کوئی فائدہ ہونے والا، کافر کو بتا رہا ہے، مگر پیغمبر کی بارگاہ کے بے ادب کو اللہ نہیں بتا رہا. علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کافر کے متعلق اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ جب بھی کبھی نہ کبھی مسلمان ہو جائے اور میری رحمت کا حقدار بن جائے. لیکن جو بارگاہ نبوت کا رد ہو گیا تو اللہ کی یہ چاہت اور تمنا ہے کہ یہ کبھی بھی میری رحمت کا حقدار نہ بنے. کیوں؟ کہ یہ اس بارگاہ کا بے ادب ہے، اس بارگاہ کا بے ادب اور گستاخ ہے جس ذات کو سراپے رحمت للعالمین بنایا ہے. تو اس نے سراپے رحمت للعالمین کی بے ادبی جب کر دی تو پھر میں اسے اپنی رحمت کا حصہ کیوں دوں؟ یہ ہے بارگاہ، یہ ہے اصل ایمان. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں یار جگڑتے بھی کہاں پہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات پہ. یعنی یہود و نصارہ نے کیسے ذہنوں کو سیٹ کر دیا یار لوگوں کے کہ جی حضور پہ صلاۃ السلام نہیں پڑھنا بدعت ہے جی، یا رسول اللہ نہیں کہنا شرک ہے جی، حضور کے لیے یہ یقین نہیں رکھنا کہ وہ ساری مخلوق سے اعلی ہے، نہیں یہ تو غلو ہو جائے گا، یہ تو شان ہی تم بڑھا رہے ہو. حضور کے لیے یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات اپنے بعد
جس ذات کو عطا کیے ہیں وہ ذات رسول اعظم ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قادیانیوں کو کیسے یہ جرت ہوگی اس کانے کو کہ اس نے کہہ دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کو اس لیے جرت ہوگی جبکہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے جو کہا نبی ہم جیسے تھے، اس نے کہا لہٰذا ہم جیسے تھے تو پھر میں بھی اس جیسا ہو گیا۔ اگر ہم نے یہ بیان کیا ہی نہ ہوتا، ہم کہتے بھی کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس ایک ذات مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے تخلیق کر دیا۔ اب صبح قیامت تک انسان تو ہزاروں تخلیق ہوں گے مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بنے گا۔